سامعین کرام السلام علیکم جی. آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کے. میں اور میرا دین. میں اور میرا دین. دین کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے. دین کہتے ہیں طریقہ زندگی کو. اب میں اور میرا طریقہ زندگی کیا ہے، اس کو سوچنا ہے. انسان ہمیشہ جس طریقہ زندگی پہ وہ چل رہا ہوتا ہے آگے اسی کی منزل پاتا ہے. تو اب ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا طریقہ زندگی جو ہے دین اسلام ہے. طریقہ زندگی جو ہے، ہمارا راستہ جو ہے وہ سلامتی والا راستہ ہے. یعنی دین اسلام کا معنی ہے سلامتی والا راستہ. یعنی الحمدللہ ہم سلامتی والے راستے پہ چلنے والے مسلمان ہیں. اب ہمارا جو کردار ہے، اب یہ سلامتی والے راستے کا اپنا بنا ہے کہ نہیں بنا. اگر ہم سلامتی والے راستے پہ چلنا بطور فخر اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جو سلامتی ہے، اور یہ سلامتی والا جو راستہ ہے اس کا تھوڑا سا تعارف ضروری ہے کہ یہ سلامتی والا راستہ دین اسلام جو ہے یہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام سے متعین، اللہ پاک کی طرف سے متعین کیا گیا راستہ ہے سارے انسانوں کے لیے. اب جس دور میں بھی جو لوگ بھی سلامتی والے راستے یعنی دین اسلام پہ چلے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ پاک کی غیبی مددیں بھی چلی ہیں، اور وہ موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، آخرت کی کامیابی کے وعدے انہی کے ساتھ ہیں. اب یہ سورۃ تبارک الذی کی آیت ہے. چونکہ ہمارا آج پہلا پروگرام ہے، اس نسبت سے میں اور میرا دین، اس لیے تھوڑا سا ہم نے پیچھے جانا ہے تاکہ ہمیں جو ہے اس کی سمجھ آئے کہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ جب ہمارے ابا آدم علیہ السلام دنیا پہ اتارے گئے، جنت میں تھوڑی سی جو لغزش ہوگی تو زمین کے اوپر جو ہے 40 سال تک آتا ہے روایت میں روتے رہے. اور جب اللہ پاک نے چند کلمات ان کو سکھلائے جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی، تو پھر ان کی طبیعت میں ایک بات آئی کہ یا اللہ جب معاف کر دیا ہے تو مجھے دوبارہ جو ہے نا اس جنت میں لے جائیں. تو وہاں اللہ پاک نے ان کو سمجھایا کہ بھئی اب جو ہے نا تمہارے لیے اور تمہاری ساری اولاد کے لیے اس زمین کے اوپر وقت مقرر تک ٹھہرنا ہم نے لازم کر دیا. یعنی ہر آدمی کا جو زندگی کا عمر کا ایک جو عدد ہے، 60 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے. پہلی عمریں زیادہ ہوتی تھی لوگوں کی، لیکن یہ اللہ پاک نے اس کو طے کر دی کہ یہ ایک مقررہ وقت ہے جو ہم نے تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے وہ مقررہ وقت اس زمین کے اوپر ٹھہرنا لازم کر دیا. کس لیے ٹھہرایا کیوں جا رہا ہے کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اے آدم اب میری طرف سے انسٹرکشنز آئیں گی، ہدایات آئیں گی. جو لوگ اس ہدایات کے مطابق اس راستے پر چلیں گے، کامیابی والے راستے پر چلیں گے، تو ان کے لیے دنیا میں بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. آخرت کے بارے میں بھی میں ان کو غمگین نہیں کروں گا. اور اسی کے ساتھ اگلی آیات ہیں کہ جو لوگ میری آیات سے، میری انسٹرکشن سے، میری ہدایات سے اعراض کریں گے تو ان کے لیے میں نے برا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، اور وہ ہے جہنم. تو ہمارے ابا آدم علیہ السلام نے اس وقت تک یہ بات سنی نہیں تھی کہ جہنم کیا چیز ہے. تو انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ جو تو نے اپنے نافرمانوں کے لیے جگہ تیار کی ہے جہنم، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس وقت کہتے ہیں ان کو، آدم علیہ السلام کو وہ پردے ہٹا کر جہنم کی ہولناکی دکھلائی گئی. جب انہوں نے دیکھا تو فوراً سجدہ شکر میں چلے گئے. یا اللہ اگر تو نے اپنے نافرمانوں کے لیے یہ مقام تیار کیا ہے تو مجھ سے بھی ایک نافرمانی ہو گئی تھی. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہاں نہیں پھینکا، یہ زمین اس سے بہتر ہے. ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا. تو اب یہ اولاد آدم کے اندر یہ ایک وقت مقررہ اس زمین کے اوپر گزارنا اللہ پاک نے لازم کر دیا. اب اس وقت کے اندر جو ہے میرا آپ کا جو ہے نا کردار ہے، اعمال ہے. وہ اعمال جو ہے مسلمان ہونے کے ناطے سلامتی والے راستے کے اوپر ہم چلیں گے تو دوسروں کو بھی سلامتی والے راستے پر چلنے کی دعوت ملے گی. جب ہم مسلمان جو ہے اپنے سلامتی والے راستے کو اختیار نہیں کریں گے، یعنی اللہ پاک کے بتلائے ہوئے طریقہ زندگی کو، اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک نورانی طریقہ زندگی کو اگر ہم نہیں اپنے اندر لائیں گے تو سلامتی والا راستہ نہیں ہوگا، وہ مشقتوں والا راستہ ہوگا. تو یقیناً پھر ہمیں دیکھ کے ہماری طرف کوئی نہیں لوٹے گا. حضرات صاحب کرام رضی اللہ اجمعین جو تھے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ کھنچے ہوئے آ رہے تھے. اس زمانے کے اندر بھی
جو مسلمان صحیح مسلمان بن کے پوری دنیا میں چل رہے ہیں، یعنی جیسے تبلیغ کے حضرات ہیں، جماعتیں چلتی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو کھینچ کے لا رہے ہیں۔ ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے امریکہ میں ایک مسجد میں گئی، وہاں ایک بلیک امریکن جو تھے وہ الیکٹریشین کا کام کر رہے تھے۔ جماعت نے کیا کیا کہ اپنا دن کو جو ایسے باقی مال ہوتے کھانے کا وقت ہوا، انہوں نے دسترخوان لگایا اور کھانا شروع کیا۔ جیسے تبلیغ والوں کا سنت مسنون طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں 4 آدمی 2 ہو جاتے اور پیالہ رکھا ہوتا ہے، اس میں پانی پیا۔ کھانا کھا کے وہ جب فارغ ہوئے تو وہ آدمی ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگا جی مجھے شکل صورت سے آپ ایک گھر کے آدمی نہیں لگتے ہو۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی، ہم مختلف گھروں کے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا ہوں کہ آپ نے ایک ہی برتن میں کھانا کھایا ہے، ایک ہی برتن میں پانی پیا ہے، تو میں ادھر سے جو ہے دیکھ رہا تھا تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں اور میری بیوی گھر میں 2 ہی افراد ہیں، میری پلیٹ میری چمچ میرا گلاس الگ ہے اور میری بیوی کا پلیٹ چمچ گلاس الگ ہے، اور میری بیوی میرے گلاس میں پانی پینا پسند نہیں کرتی اور میں اپنی بیوی کے گلاس میں پانی پینا پسند نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا، یہ کیسا پیارا طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے پہلے، بلکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، ان کا لایا ہوا دین ہے۔ تو وہ بہت متاثر ہوا، تو اس نے کہا اور آپ کے نبی علیہ السلام کیا لے کے آئے؟ انہوں نے اور بتایا تو مختصر کہ وہ آدمی اس عمل کو دیکھ کر، اسلامی طریقہ زندگی کو دیکھ کر، دین والے طریقہ زندگی کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو ہم اگر اپنے دین کو اپنائیں گے تو وہ خود بھی راحت پائیں گے، اوروں کو بھی راحت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے سب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ دین اسلام پر چلنے کے لیے انشاءاللہ کمر بستہ ہو جائیں، آگے چل کے انشاءاللہ باقی قسطوں میں آگے بھی چلتے رہیں گے۔ اب اجازت چاہیں، اجازت دے جی، مہربانی، السلام علیکم۔